بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون تھے اور اس شخصیت کا نام کیا تھا؟ آئیے اس بات کو بھی ہم احادیث طیبات سے واضح کرتے ہیں۔ ان عائشہ عن عمر بن الخطاب قال كان ابو بکر احبنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال خیرنا وسیدنا ذکر البیان بان ابا بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اول من اسلم من الرجال۔ حضرت سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے اور ہم سے بہتر اور ہمارے سردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس حدیث کو ابن حبان نے الصحیح اور حیثمی نے موارد الظمآن اور بزار نے المسند کے اندر روایت کیا ہے۔ ان ابن عمر قال اول من اسلم ابو بکر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان عمر بن مرہ عن ابراہیم قال ابو بکر اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر بن مرہ نے ابراہیم سے روایت کیا کہ انہوں نے کہا کہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بحوالہ فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224، اور امام طبری نے اس روایت کو تاریخ الامم والملوک کے اندر نقل کیا ہے۔ ان یوسف بن یعقوب الماجشون قال سمعت ابی و ربیعہ یقولان اول من اسلم من الرجال ابو بکر۔ یوسف بن یعقوب ماجشون سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد اور ربیعہ سے سنا کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان ابی روادوسی قال اول من اسلم ابو بکر صدیق۔ اروی دوسی سے روایت ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس روایت کو ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ کے اندر روایت کیا ہے، اور امام المحاملی کے اندر اس روایت کو امام المحالی کے اندر اس روایت کو بھی نقل کیا گیا ہے۔ ان زہری قال ہوا من اسلم من الرجال الاحرار۔ امام زہری سے روایت ہے کہ آزاد مردوں میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے آپ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس روایت کو بیہقی نے سنن کبریٰ کے اندر نقل کیا ہے۔ ان محمد بن قاب ان اول من اسلم من هذه الامت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ واول رجلین اسلم ابو بکر صدیق وعلی وان ابا بکر اول من اظہر اسلامہ۔ محمد بن قاب سے روایت ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے عورتوں میں ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ لیکن اپنے اسلام کا اعلان سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ بحوالہ فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 226۔ ناظرین محترم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ پختہ عمر افراد میں سے تھے اور معاشرے میں سماجی اور تجارتی سرگرمیوں کے باعث معروف بھی تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اظہار اسلام کا ہر ایک پر آشکار ہونا ایک فطری امر تھا، سو اس کی شہرت ہو گئی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر معصوم بچے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
کی طرح پہلے ہی دن اسلام قبول کر لیا۔ غالباً ممکن ہے کہ زمانے اولیت کے اعتبار سے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ہی سب پر مقدم ہو، مگر اعلانی اولیت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقدم ہو۔ وعن ابی امامہ الباہلی قال اخبرنی عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو نازل بی قلت یا رسول اللہ من اول من اتبعك على هذا الامر قال اتبعني عليه رجلان حر وعبد ابو بکر وبلال وقال فاسلمت عند ذلك۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے کہ مجھے عمر بن عبسہ نے خبر دی، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس دین پر آپ کی اولین اتباع کس نے کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر میری اتباع دو مردوں نے کی ہے، ایک آزاد اور ایک غلام، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا۔ عن حمام قال سمعت عمار یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسہ اعبد وامرتان وابو بکر۔ حضرت حمام بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں دیکھا کہ جب آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 5 غلاموں، 2 عورتوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بحوالہ بخاری شریف کتاب المناقب۔ عن شعبی قال سألت ابن عباس او سئل من اول من اسلم فقال اما سمعت قول حسان رضی اللہ تعالی عنہ اذا تذکرت شجو من اخی ثقہ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل خیر البریۃ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفى بما حمل الثانی التالی المحمود مشهده واول الناس منهم صدق الرسل۔ امام شعبی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا یا آپ سے سوال کیا گیا کہ اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے پہلا شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد نہیں سنا کہ جب تم کسی قابل اعتماد بھائی کا تپاک سے ذکر کرو تو ضرور ابو بکر کے کارناموں کی وجہ سے انہیں یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تمام مخلوق سے بہتر، اللہ سے زیادہ ڈرنے والے، عدل کرنے والے اور اپنے فرائض کو کما حقہ سر انجام دینے والے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو ہیں، محفل میں ان کی موجودگی پسند کی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ ناظرین محترم، ان تمام روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت جو ہیں ان کا نام نامی اسم گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ اور ہمیں تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پکی سچی محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔